میرے صحابہ، جس انسان نے دنیا میں خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، عقیدہ توحید کے تقاضے پورے کیے ہوں گے، اس کے عقیدے میں شرک کی رائی کے دانے کے برابر بھی آمیزش نہیں ہوگی، یہ وہ انسان ہے جو قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب، ان گنت درود و سلام جناب سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام المجاہدین، سید ولد آدم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس و مقدس و مطہر علی و بالا پر قیامت کا دن، روز محشر، جزا اور سزا کا دن، حساب و کتاب کا دن جو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے، انتہائی سخت ترین دن، انتہائی خوفناک، خطرناک، انتہائی مشکل ترین مراحل۔ قیامت کے دن کی حقیقت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جگہ جگہ رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کہ لوگوں یہ دن بہت مشکل دن ہے، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اللہ کے نافرمانوں پر، کافروں پر قطعاً بھی آسان نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ مالک فرماتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ، کہ یہ لوگ دنیا میں مصروف ہو کر بیٹھے ہیں، دنیا میں محو ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے آگے ایک انتہائی بھاری ترین دن کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ ایک بھاری ترین دن ہے جو یقیناً واقع ہونے والا ہے، لیکن لوگ اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، البتہ تحقیق لوگوں کا حساب و کتاب انتہائی قریب آ چکا۔ اقترب للناس حسابهم، ان کا حساب و کتاب انتہائی نزدیک پہنچ چکا ہے، لیکن وہم فی غفلۃ معرضون، لوگ ہیں کہ غفلت سے نکلتے ہی نہیں ہیں، اپنی سستیاں چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، فرمایا کہ لوگو فَكَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمًا، اس دن سے کیسے بچو گے، اس دن کی سختیوں سے کیسے بچو گے۔ ان کفرتم، اگر تم نے اللہ کے ساتھ کفر کر دیا، اگر تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کی بغاوت میں زندگیاں گزار دی، اور وہ دن کیسا دن ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، جو 50,000 سال کا دن ہے، اور دودھ پیتے بچوں کو بھی وہ دن بوڑھا کر دے گا۔ یعنی دودھ پیتے بچے بھی اس دن کی دہشت کو دیکھ کر، اس دن کی وحشت کو دیکھ کر بوڑھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ لوگوں لو اعلم ما تعلمون، امور آخرت میں سے جو باتیں، جو چیزیں میں جانتا ہوں، اگر تم بھی جان لو، اگر تمہیں بھی پتہ چل جائیں، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تمہاری ہنسی ختم ہی ہو جائے، تم ہر وقت روتے ہی رہو، تم روتے ہی رہو، رونے بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح
ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم وقد التقم صاحب السور سورہ، فرمایا کہ میں کیسے خوش ہو جاؤں، میں کیسے ہنسوں اور مسکراؤں، میں کیسے ہنسنے والی زندگی گزاروں، حالانکہ جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے وہ سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے بیٹھا ہے، وہ سور کو اپنے منہ میں دبائے بیٹھا ہے اور اللہ کے اذن کا انتظار کر رہا ہے، اللہ کے امر کا، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ کس وقت اللہ حکم دے اور وہ سور میں پھونکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں گئے، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، قبر بننے میں تھوڑی دیر تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں بیٹھ گئے، آپ کے ارد گرد صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر ہم نے سر ہلایا تو پرندے ہل جائیں گے، اڑ جائیں گے۔ اور اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ لمثل ھذا فاعدوا، صحابہ اس دن کی تیاری کر لو، میرے صحابہ اس گھڑی کی تیاری کر لو۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، لوگوں اس دنیا سے زاد راہ لے کر جانا، اس دنیا سے ساز و سامان لے کر جانا، اور فرمایا کہ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ، بہترین زاد سفر جو ہے وہ اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہے۔ ایک صحابی رسول آئے، سوال کیا کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی وما اعددت لها، یہ بتاؤ تم نے تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے؟ یہ قیامت کا دن جو انتہائی سخت دن ہے، انتہائی سختیوں والا، اس دن میں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے ساتھ، ایمان والے بندوں کے ساتھ رحم والا، نرمی والا، رحمت والا معاملہ کرنے کے بھی بڑے مراحل رکھے ہیں۔ کئی ایک چیزیں ایسی ہیں، کئی ایک مراحل ایسے ہیں جہاں پر یہ ایمان والے اللہ کی رحمت سے مستفید ہوں گے، جس طرح کہ اللہ کے نبیوں کی سفارش کرنا، شفاعت کرنا۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ انتہائی لمبی حدیث ہے لیکن بڑی عظیم حدیث ہے، اللہ کی رحمت کا اظہار، اللہ کی رحمت کا مظاہرہ، اللہ کی رحمت کے پہلو اس حدیث کے اندر بڑے ظاہر ہیں۔ جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ، سوال کیا اللہ کے رسول، هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے؟ کیا ہم قیامت کے دن عرش والے رب کا دیدار کریں گے؟ کیا ہمیں اللہ کی زیارت نصیب ہوگی؟ تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ هل تضامون فی رؤیت الشمس، دن کے وقت جب سورج نکلا ہوا ہو، آسمان پر کوئی بادل نہ ہو، آسمان بالکل صاف ہو، تو کیا تم سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ قالوا لا یا رسول اللہ، کہا نہیں اللہ کے رسول، سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے پوچھا وَهَلْ تُزَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، میرے صحابہ جب 14ویں رات ہو، چاند آسمان پر نکلا ہوا ہو،
آسمان انتہائی صاف ہو، کوئی بادل کا ٹکڑا بھی آسمان پر نہ ہو، تو کیا تم چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف، کوئی دقت، کوئی پریشانی محسوس کرتے ہو؟ قالوا لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے صحابہ، ما تزارون فی رؤیت اللہ تبارک و تعالی یوم القیامہ، جس طرح دنیا میں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، رش نہیں کرنا پڑتا، اکٹھے نہیں ہونا پڑتا، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہر انسان آسانی سے، ہر مومن جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا۔ جنت میں اللہ ایمان والوں کو اپنی زیارت، اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ بلکہ ایک اور حدیث رسول کے مطابق جب جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، نعمتوں میں محو ہوں گے، اللہ مالک اہل جنت سے سوال کریں گے کہ ہاں میرے بندو، اور کوئی چیز چاہیے، اور کوئی خواہش ہے، کوئی مطالبہ ہے؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ نہیں نہیں اللہ، تو نے ہماری امیدوں سے زیادہ ہمیں دے دیا، تو نے ہمارے اعمال سے کہیں زیادہ ہمیں نعمتیں دے دی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندو، آج میں تم پر ایسا احسان کرنے والا ہوں جس جیسا احسان تم پر پہلے کوئی نہیں ہوا۔ اللہ فرمائیں گے، اللہ رب العالمین اپنی رضا مندی کا اعلان کر دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ آج کے بعد میں تم پر کبھی بھی غصے نہیں ہوں گا، کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے تم پر میری رضا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، اللہ رب العالمین کی زیارت ہوگی۔ اللہ مالک ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اسی حدیث میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پھر قیامت کے دن کی تفصیل بتلائی۔ فرمایا کہ میرے صحابہ، اذا کان یوم القیامت اذن مؤذن، قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، لیتبع کل امت ما کانت تعبد، ہر گروہ، ہر جماعت دنیا میں جس چیز کی عبادت کرتی تھی اسی کے پیچھے چلی جائے۔ فلا یبقى احد، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی اہل اصنام ہیں، بتوں کو پوجنے والے، معبودان باطلہ کو پوجنے والے، وہ ان بتوں اور معبودان باطلہ کے پیچھے چلے جائیں گے، حتی یتساقطون النار، حتیٰ کہ وہ سارے کے سارے جہنم میں گر جائیں گے۔ جہنم میں گرنے کے بعد حتی اذا لم یبق الا من کان یعبد اللہ، حتیٰ کہ میدان محشر میں صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اور اہل کتاب کے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ اے یہودیوں، فیدعا الیہود، یہودیوں سے پوچھا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ ما کنتم تعبدون، تم بتاؤ تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے، کس کی بندگی کرتے تھے؟ قالوا نعبد عزیر ابن اللہ، یہودی کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے جناب عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ کہا جائے گا کذبتم، تم جھوٹ بولتے ہو، متخذ اللہ من ولد، اللہ نے تو کوئی نہ بیوی پکڑی ہے نہ اولاد پکڑی ہے، اللہ کی اولاد ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ کہیں گے اللہ ہم پیاسے ہیں، ہم نے پانی پینا ہے، اللہ پانی پلا دے۔ تو اللہ مالک میدان محشر میں انہوں ایک سراب دکھائے گا ان کو اور کہے گا کہ جاؤ اس سراب سے پانی پی لو۔ حالانکہ حقیقت میں حدیث رسول کے مطابق وہ پانی نہیں ہوگا بلکہ پانی کے سراب ہوگا، اور جو حقیقت میں جہنم ہوگی۔ اور جب وہ لوگ وہاں پہنچیں گے سارے کے سارے جہنم میں گر جائیں گے۔ اس کے بعد فیدعا النصارى، اللہ نصارہ کو پوچھیں گے، اے نصارہ تم بتاؤ ماذا کنتم تعبدون، تم دنیا میں کس کی بندگی کرتے تھے؟ قالوا نعبد المسیح ابن اللہ، کہیں گے کہ ہم دنیا میں اللہ کے بیٹے مسیح کی بندگی کرتے تھے۔ فیقال کذبتم، کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اب چاہتے کیا ہو؟ فرمائیں گے اللہ ہم پیاسے ہیں، پانی پلا دے۔ اللہ مالک ان کو بھی جہنم سراب کی حالت میں دکھائے گا اور وہ اس سراب کے پاس جائیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ اس کے بعد
جب میدان محشر میں صرف اور صرف اہل ایمان والے باقی رہ جائیں گے، موحدین اللہ کی بندگی کرنے والے باقی رہ جائیں گے، لیکن من بر و فاجر ان میں نیک لوگ بھی ہوں گے، گناہ گار لوگ بھی ہوں گے، تو اللہ رب العالمین میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور اللہ اپنی صورت کے علاوہ کسی اور صورت میں، کسی اور شکل میں تشریف لائیں گے۔ اللہ مالک آ کر ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ سبھی لوگ تو اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے جا چکے، کہیں گے اللہ کہ دنیا میں جب ہم لوگوں کے زیادہ محتاج تھے، ہمیں لوگوں کی زیادہ حاجت تھی، تب بھی ہم ان کے ساتھ نہیں گئے، تب بھی ہم نے ان کو چھوڑ دیا، اب تو اللہ میدان محشر ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، لیکن وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں اللہ، ہم شرک سے اعلان برات کرتے ہیں۔ پھر اللہ مالک پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ کیا تم کوئی نشانی جانتے ہو؟ کوئی اللہ کی نشانی ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر بھی ہے کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن اللہ مالک اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے، اللہ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا۔ تو اللہ مالک قیامت کے دن جب پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے تو سبھی ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں ریاکاری کرتے ہوئے، منافقت کرتے ہوئے بندگی کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مسلمان تھے، وہ اس دن قطعاً بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ ان کی کمر کو اللہ پتھر کا بنا دے گا، لوہے کی طرح سخت کر دی جائے گی۔ وہ جب بھی سجدہ کرنے چاہیں گے تو وہ اپنی گدی کے، اپنی گردن کے بل گر جائیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد حدیث رسول کے مطابق جب یہ لوگ ایمان والے سجدہ کر کے اٹھیں گے تو اللہ رب العالمین اپنی اصل شکل و صورت میں واپس آ چکے ہوں گے۔ اللہ مالک اپنی اصل صورت میں جب ظاہر ہو جائیں گے تو اہل ایمان پہچان لیں گے، کہیں گے کہ ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ حدیث رسول میں اس کے بعد جہنم کے اوپر ایک پل رکھ دیا جائے گا جس کا نام پل صراط ہے۔ جہنم کے اوپر یہ پل رکھا جائے گا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ومل جسر، وہ پل کس طرح کا ہوگا؟ اللہ کے رسول اس پل سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دحض مذلۃ، میرے صحابہ اس پل کے اوپر پھسلنا ہوگا، اس پل کے اوپر لوگ ڈگمگائیں گے، ٹھہر نہیں سکیں گے، اس پر چلنا انتہائی مشکل ہوگا۔ فیہ خطاطیف وکلالیب، اس کے اوپر بڑے بڑے کانٹے لگے ہوں گے، بڑے بڑے کنڈے لگے ہوں گے جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے۔ وحسکن تکون بنجد، اور فرمایا کہ میرے صحابہ جس طرح نجد کے علاقے میں ایک درخت ہے جس کا نام سعدان ہے، جس کے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، اس طرح کے کانٹے اس پل کے اوپر لگے ہوں گے جن کے ساتھ لوگ چمٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس پل کے پار اللہ کے انبیاء، اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے، اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم، اللہ ان لوگوں کو بچا لے، اللہ ہماری امت کو بچا لے، اللہ ہماری امت کو سلامت رکھ۔ تو آپ نے فرمایا کہ فناجن مسلم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس پل کو کراس کریں گے اس حال میں کہ انہیں کوئی زخم نہیں لگا ہوگا، بالکل صحیح سلامت۔ ومخدوش مرسل، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زخمی ہو کر پل کراس کر لیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے ومقدوس فی نار جہنم، جو جہنم کے اندر گرا دیے جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایمان والوں میں بعض ایمان والے ایسے ہوں گے کطرف العین، جو پلک جھپکنے کی طرح اس پل کو کراس کر لیں گے، وکل برقی، کئی لوگ بجلیوں کی طرح اس پل کو کراس کر لیں گے، وکر ریحی، کئی لوگ تیز ہوا کی طرح اس کو کراس کریں گے، وکت طیری، کئی لوگ پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے کراس کر لیں گے، وکا اجادیب الخیل والرکابی، کئی لوگ اس طرح گھوڑے کی سواری کر رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ اونٹوں کی طرح اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس پل کو کراس کریں گے۔ پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما منکم من احد باشد مناشدۃ للہ، اس دن
ایمان والے اللہ کو سب سے زیادہ قسمیں دیں گے اور کہیں گے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے ایمان والے موحدین بھائی ہیں، اللہ کانوا یصومون معنا ویصلون معنا، اللہ دنیا میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ تو ان کو جہنم سے نکال دے، اللہ ان کو جہنم سے نکال دے۔ اللہ مالک فرمائیں گے اخرجوا من عرفتم، جاؤ میرے بندو جس جس کو پہچانتے ہو جہنم سے نکال لو۔ اللہ مالک نے جہنم پر ان کی شکلیں حرام کر دی ہوں گی، آگ ان کی شکلوں کو کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ وہ لوگ جائیں گے، سبھی پہچاننے والوں کو نکال کر واپس آئیں گے اور اللہ کے حضور آ جائیں گے، کہیں گے اللہ تو نے جن جن کا حکم دیا تھا ہم نے سب کو نکال لیا۔ اللہ مالک فرمائیں گے ارجعوا، لوگو دوبارہ جاؤ جہنم کی طرف۔ فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من خیر، جس انسان کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی نیک عمل، کوئی نیکی ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال لو۔ ان سبھی لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، دوبارہ اللہ کے حضور آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ارجعوا، لوگوں واپس جاؤ۔ من کان فی قلبہ مثقال نصف دینار، جس کسی کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی کوئی خیر ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کر لاؤ۔ وہ لوگ واپس جائیں گے، پھر جہنم سے کثیر مخلوق کو نکالیں گے، پھر دوبارہ اللہ کے حضور آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ارجعوا، لوگوں واپس جاؤ۔ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی، کوئی خیر، کوئی ثواب والا کام اس نے کیا ہے، اس کو جہنم سے نکال لو۔ جب یہ لوگ ان کو جہنم سے نکال کر لائیں گے، حدیث رسول، اسی حدیث رسول کے مطابق اللہ مالک فرمائیں گے شفع النبیون والملائکۃ والمؤمنون والصالحون، فرشتوں نے شفاعت کر لی، اللہ کے نبیوں نے سفارش کر لی، نیک لوگوں نے سفارش کر لی۔ فیبقى ارحم الراحمین، اب تو صرف ارحم الراحمین کی ذات باقی رہ گئی ہے۔ پھر اللہ مالک ایک قبضہ، ایک مٹھی بھر کر جہنم سے ان لوگوں کو نکالیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ لم یعملوا خیرا قط، جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں ہوگا، اللہ اپنی رحمت سے ان کو نکالیں گے۔ اور محدثین نے یہاں پر حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں کم از کم توحید ہوگی، عقیدہ توحید، شرک نہیں ہوگا، اگرچہ کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوا، اللہ اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال دے گا۔ یہی حدیث رسول جو آپ نے سنی ہے، اس کے ایک اور سند میں، ایک اور طریق میں، اسی صحیح مسلم کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخری جنتی ہے، یعنی جہنم سے نکلنے والا آخری جہنمی، جس کو اللہ مالک جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے، اس کا واقعہ بھی اسی حدیث میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ مالک جب اس جہنمی کو جہنم سے نکالیں گے اور وہ جہنم کے اوپر، جہنم کے بالکل پاس ہوگا اور جہنم کی گرمی سے، تپش سے اس کا چہرہ جل رہا ہوگا، وہ دعا کرے گا، اللہ کو واسطے دے گا، کئی واسطے دے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ مجھے صرف اس جہنم سے پھیر دے، اللہ صرف میرا چہرہ اس جہنم سے پھیر دے، اللہ میں تیرے سے کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ مالک اس سے پوچھیں گے میرے بندے پکی بات ہے کچھ اور نہیں مانگے گا؟ کہے گا ہاں اللہ اس کا چہرہ پھیر دیں گے۔ پھر کچھ دیر وہ انسان سکون کرے گا، خاموش رہے گا، دوبارہ اللہ سے سوال کرے گا، جب اس کو دور جنت نظر آ رہی ہوگی کہے گا اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہے، اللہ مجھے صرف جنت کے قریب کر دے، اللہ میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا، اللہ تو ارحم الراحمین، اللہ کو کئی واسطے دے گا حتیٰ کہ اللہ مالک اس کو جنت کے قریب کر دیں گے۔ پھر دوبارہ سوال کرے گا اللہ مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بدبخت بندہ نہ بنا، اللہ مجھے جنت نظر آ رہی ہے، جنت کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، اللہ مجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ مالک اس سے پوچھیں گے میرے بندے کہ تو نے پہلے مجھے وعدے نہیں کیے کہ میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا؟ حتیٰ کہ اللہ مالک اپنے عرش پر بیٹھ کر مسکرائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے اس سوال پر، ان باتوں پر اللہ ہنس پڑیں گے، مسکرائیں گے اور لگیں گے میرے بندے جا جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ کے بندو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ حدیث رسول
اور اس طرح کئی اور حدیثیں بھی اس طرح کی، جن میں قیامت کے دن جن لوگوں کی بخشش ہوگی جو نبیوں کی شفاعت سے مستفید ہوں گے، نبیوں کی شفاعت سے جو لوگ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے جائیں گے، ان کی خوبی کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ حدیث رسول میں صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ میرے صحابہ، جس انسان نے دنیا میں خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، عقیدہ توحید کے تقاضے پورے کیے ہوں گے، اس کے عقیدے میں شرک کی رائی کے دانے کے برابر بھی آمیزش نہیں ہوگی، یہ وہ انسان ہے جو قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے، جتنے پریشان حال اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔